حسین عورتوں شہزادیوں پر بادشاہ تو اپنے تخت و تاج بھی وار دیا کرتے تھے، لیکن مصر کی اس ملکہ کا حسن بے مثال تھا۔ قدیم مصر کی ملکہ جس کے حسن کے قصے مصر کے بادشاہوں، شہزادوں اور اس دور کے ہر شخص کی زبان پر رہتے تھے اور وہ اس کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس ملکہ کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کلوپترا مصر کی آخری فرعونہ تھی، طاقتور ملکہ تھی۔ وہ مصر میں پیدا ہوئی لیکن وہ مصری نہیں تھی۔ اس کی فیملی میسیڈونیا، یونان کے فوجی جنرل پٹولمی ون سوتر اور سکندر اعظم کے ساتھی سے جا ملتی ہے۔ یعنی کہ پٹولمی ون سوتر وہ سکندر اعظم کے جنرل تھے، فوجی جنرل تھے، اور اس کے ساتھی بھی تھے۔ وہ اس کے خاندان کے بانی ہیں، یعنی کہ اس کی نسل سے اس کا تعلق تھا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد پٹولمی نے مصر پر حکومت کی اور اس کا خاندان بعد میں 3 صدیوں تک مصر پر حکومت کرتا رہا۔ کلوپترا اسی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پٹولمی کا خاندان یونانی بولتا تھا اور 3 صدیوں تک وہ یونانی لوگ مصر پر حکومت کرتے رہے، لیکن کلوپترا بہت ذہین اور بہت شاطر دماغ کی تھی۔ وہ پٹولیمیک خاندان کی وہ پہلی عورت تھی یا پہلا فرد تھی جس نے مصری زبان سیکھی۔ پٹولمی خاندان کی روایت تھی کہ اس خاندان کی عورتیں اپنے کزنز اور سوتیلے بھائیوں سے شادیاں کرتی تھیں تاکہ ان کا جو حکومت ہے وہ ان کے خاندان میں موجود رہے اور خاندان سے باہر نہ نکلے۔ کلوپترا نے بھی اپنے کزن سے اور سوتیلے بھائیوں سے شادیاں کی اور بعد میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مشہور رومی بادشاہ جولیس سیزر سے شادی کی اور اس کے ناجائز بیٹے کی ماں بھی بنی۔ جولیس سیزر، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا اور 2 سال وہ مصر میں مقیم رہا تاکہ اس کے ساتھ وہ شبابی کبابی راتیں گزار سکے۔ کلوپترا کے حسن کے قصے تو مشہور تھے ہی، لیکن وہ بہت زیادہ ذہین بھی تھی اور سیاسی معاملات حسن سے زیادہ ذہانت سے چلاتی تھی۔ وہ درجن بھر زبانیں بولتی تھیں۔ وہ ریاضی، فلسفہ، واعظ، آسٹرونومی اور مصری علوم میں مہارت رکھتی تھی۔ اس کے اندر تقریر کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی اور تاریخ دانوں اور مبصرین کا خیال ہے کہ اس کی اسی صلاحیت نے، جو وہ تقریریں کرتی تھی اور جو وہ باتیں کرتی تھیں، وہ لوگوں کے دل جیت لیتی تھی، اور جولیس سیزر بھی اس کی اسی خاصیت کی وجہ سے اس پر فدا ہوا تھا۔ کلوپترا نے اپنے بھائی اور بہنوں کو قتل کرایا تاکہ سلطنت پر اس کی گرفت مضبوط رہے۔ اس کے شوہر پٹولمی 13 نے، جو کہ کم عمر بھی تھا اور اس کا کوئی کزن برادر تھا، اس نے کلوپترا کو مصر سے نکال دیا تھا کیونکہ کلوپترا حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کو ریجنٹ تو کر رہی تھی، حکومت چلا رہی تھی اس کے ساتھ مل کر، لیکن وہ مکمل طور پر پوزیشن لینا چاہتی تھی کہ وہ اکیلی حکومت کرے مصر کے اوپر۔ کلوپترا نے رومی بادشاہ جولیس سیزر سے ہاتھ ملایا اور اپنی بہن، اس کو اس کے ہسبینڈ نے نکال دیا تھا، تو اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کے گزر جانے کے بعد اس کی ایک بہن پٹولمی مصر کی فرعونہ بن گئی، بادشاہ بن گئی۔ لیکن پھر وہ جب دوبارہ مصر میں واپس آئی تو اس نے جولیس سیزر سے ہاتھ ملایا اور اپنی بہن کو قتل کرا دیا۔ پٹولمی کلوپترا اور جولیس سیزر سے لڑتی رہی، اس نے ہار نہیں مانی اور آخر میں نیل دریا میں جنگ لڑتے ہوئے بہہ گئی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جولیس سیزر کو قتل کیا گیا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جولیس سیزر کے قتل کے وقت کلوپترا روم میں موجود تھی اور کہا جاتا ہے کہ جولیس سیزر کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا۔ جولیس سیزر کے قریبی دوست جونیس بروٹس کے، اس نے جس قتل کیا تھا، اگواہی کی تھی سینیٹرز کی جنہوں نے جولیس سیزر کو قتل کیا، تو جونیس بروٹس کو کہا جاتا ہے کہ کلوپترا کی شاطر دماغ تھا جس نے ان کو بھڑکایا کہ تم جولیس سیزر کو قتل کرو۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اس نے جولیس سیزر کے فوجی جنرل مارک انٹونی سے شادی کر لی۔ یہ شادی بھی سیاسی شادی تھی۔ کلوپترا کو مصر میں حکومت بجانے کے لیے مارک کا ساتھ چاہیے تھا اور مارک کی نظر مصر کے خزانوں پر تھی۔ کلوپترا اور مارک اینٹونی نے جنرل آکٹاوین سے جنگ لڑی۔ یہ بحری جنگ تھی، نیول بیٹل تھی، اور نیول فلیٹ جو جہازی بیڑوں کا ایک
بہت بڑا جھنڈ تھا، بہت بڑے شپس تھے، ان کی لیڈر بنی یہ کلوپترا۔ اوکٹاوین نے مارک اینٹنی اور کلوپترا کی متحدہ فوجوں کو شکست دے دی اور جنرل اوکٹاوین نے ان دونوں کو واپس مصر کی طرف دھکیل دیا۔ کلوپترا بہت ہی شاطرانہ ذہن کی مالکہ تھی۔ اس نے اپنے خاوند مارک اینٹنی کو شکست دینے والے جنرل اوکٹاوین سے عاشقانہ مراسم قائم کرنے چاہے، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی، اور اس طرح یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے حسن، ذہانت اور شاطرانہ ذہن نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ جنرل اوکٹاوین کو اپنے حسن اور اپنے شاطرانہ ذہن کے چنگل میں نہ پھنسا سکی۔ اوکٹاوین سے شکست کے بعد اینٹنی اور کلوپترا الگ ہو گئے۔ یہاں سے کلوپترا نے دوبارہ ایک شاطرانہ کھیل کھیلا اور اپنے شوہر سے ہی بے وفائی کی بنیاد ڈالی اور اینٹنی سے جان چھڑانا چاہی۔ اس نے افواہ پھیلائی کہ کلوپترا اپنے شوہر کی شکست کے غم میں خودکشی کر چکی ہے۔ مارک اینٹنی، جو کہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، یہ سن کر اس نے تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور خودکشی کر لی۔ مارک اینٹنی کی موت کا سن کر کلوپترا بعد میں پچھتاوے کا شکار ہو گئی، اور اس نے بہت زہریلا مصری کوبرا سانپ منگایا اور خود کو اس سے ڈسوا لیا، جس سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بھی کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ مارک اینٹنی کو چال بازی سے خودکشی کرانے کے پیچھے کلوپترا کی یہ چال بھی ہو سکتی تھی کہ اس طرح وہ جنرل اوکٹاوین کے قریب ہو جائے گی اور ایک بار پھر وہ ایک طاقتور آدمی کے سہارے سے مصر پر اپنی حکومت قائم رکھے گی اور مصر پر اپنی حکومت کرتی رہے گی۔ یہ تھی شہزادی ملکہ کلوپترا کی کہانی، جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کی معلوماتی ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔